الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یور کوسچنز آنسرڈ، آپ کے سوالات کے جوابات۔ یہ پروگرام امہ چینل پر گزشتہ کئی سال سے آپ کے لیے براہ راست یعنی لائیو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ امت مسلمہ کی دینی، شرعی، اسلامی رہنمائی کی جائے، اور اس میں روزانہ مختلف علماء کرام تشریف لا کر آپ کے سوالات کے جوابات اپنے اپنے انداز میں پیش فرماتے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں یہ پروگرام ہے، اور لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں۔ لائیو کال کے لیے نمبر ابھی آپ کی ٹی وی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اس نمبر پر کال کر کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، جواب آتا ہوا تو انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا، اور اگر جواب معلوم نہ ہوا تو دیگر علماء کرام سے معلومات لے کر آپ تک جواب پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی شوال المکرم کا ماہ مکرم جاری ہے، اور اس میں جس عظیم مقصد اور مشن کے لیے صاحب ثروت، صاحب استطاعت مسلمان تیاری شروع کر دیتے ہیں، وہ ہے حج کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ جنہیں سعادت عطا فرماتا ہے وہ رخت سفر باندھ رہے ہوتے ہیں، وہ اسباب جن کے پاس ہوتے ہیں تو وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما جانے کی تیاری میں مشغول ہے۔ حج کس پر فرض ہے اور اس کی فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں، پھر اس کے ادائیگی کی کیا فرائض ہیں، واجبات ہیں، کیا شرائط ہیں، حج کا طریقہ کیا ہے، اس کے حوالے سے آج گفتگو مختصر کی جائے گی۔ تو آپ کے ذہن میں حج کے حوالے سے یا کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے سوال ہو تو آپ اپنا سوال ضرور پیش کریں، تاکہ آپ کے سوال کے ذریعہ دوسروں کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت تمام جہان کے لیے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، اور جو شخص اس میں داخل ہو باامن ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے۔ جو شخص باعتبار راستہ کے اس کی طاقت رکھے، اور جو کفر کرے تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔
ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو اس قرآنی بیان سے ہمیں جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ان پر میں تھوڑی گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلے بنایا گیا۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس پہلے تعمیر ہوا، پہلے بنایا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ پہلے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا اور بیت المقدس اس کے بعد بنایا گیا ہے۔ اس چیز کا قرآن پاک میں بیان ہے، اور اس میں پھر خانہ کعبہ کی عظمت اور شرافت کا بھی ذکر ہے، اور اس میں مقام ابراہیم کا بھی ذکر ہے کہ مقام ابراہیم وہ مبارک جگہ ہے، اور وہ مبارک پتھر ہے جس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو اس کا بھی ذکر قرآن پاک سے ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو بیت اللہ کا حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے ان لوگوں پر یہ حج فرض ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو حج کی فرضیت کا بیان ہوتا ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اس کے بارے میں، اس کی فرضیت کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں کافی روایات ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے جسے صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا لہذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، کیا ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی آپ خاموش رہے۔ انہوں نے 3 بار یہی کلمہ کہا، ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا۔ پھر فرمایا، جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ حج فرض ہے، اور حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، ہر سال فرض نہیں ہے۔ اور ہمیں اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مالک شریعت ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے احکام آپ کے سپرد فرما دیے، آپ جس کے لیے جو چاہتے ہیں فرض فرما دیتے ہیں اور جس کے لیے جو چاہتے ہیں جائز فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، کون عمل افضل ہے؟ فرمایا، اللہ اور رسول پر ایمان۔ عرض کی گئی، پھر کیا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد۔ عرض کی گئی، پھر کیا؟ فرمایا،
حج مبرور۔ ایک اور روایت میں اس چیز کا بیان ہے کہ جو حج اس کے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے کرتے ہیں ان خوش نصیب حاجیوں کو کیا ملتا ہے، ان کو کیا صلہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ان پانچوں کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح حاجی جب حج کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج کی سعادت عطا فرمائے، اور جو خوش نصیب اس سال حج کی تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور جو بھی حج کریں اللہ تعالیٰ ان کو حج کے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے سنت کے مطابق، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس حج کے سفر میں، پورے سفر میں، پورے دورانیے میں کوئی بھی فحش کلامی نہ کی جائے، کسی کو گالی دے دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی پہ بہتان لگا دینا، یہ سب فحش کلام میں آتا ہے، ایسا نہ ہو۔ اور فسق نہ ہو، فسق کے بارے میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ گناہوں سے بندہ بچا رہے، کوئی بھی گناہ ہے، چاہے وہ صغیرہ ہے چاہے وہ کبیرہ ہے، ان تمام گناہوں سے بندہ بچے۔ تو یہ دو آداب ہیں، ان کا بالخصوص ذکر اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ وہاں پر الحمدللہ کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف ملکوں کے اور مختلف المزاج لوگوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا۔ اور یہ لازمی سی بات ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو، ذہنی ہم آہنگی ہو، تو عین ممکن ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ پڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ فحش کلام کریں، ایک دوسرے کو گالی دیں، ایک دوسرے کو ماریں پیٹیں کسی بھی وجہ سے۔ تو اس لیے بالخصوص حج کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فحش کلام سے بچا جائے، اور اسی طرح فسق سے بچنے کا بھی درس دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے حوالے سے چند آیات، چند حدیث بیان کی گئیں، اور حج کے فضائل کا بیان جاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، آپ لائیو کال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو کر اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کا جواب عرض کیا جائے گا۔ مزید فضائل سماعت فرمائیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، جو خانہ کعبہ کی قصد سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی،
پھر سر منڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کا بیان ہے کہ اگر کوئی اونٹ پر سوار ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے زمانے میں اونٹ پر سواری کی جاتی تھی، اور بالخصوص ریت کے ریگستانوں میں، صحراؤں میں اونٹ بڑا تیز رفتار جانور ہے، تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے ہر قدم پر نیکی دی جاتی ہے، ہر قدم پر خطا مٹائی جاتی ہے، ہر قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو امیجن کریں ایک بندہ جتنی دور سے جائے گا اتنے ہی زیادہ قدم اس کے اللہ کی راہ میں ہوں گے، تو اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نہ صرف ثواب بلکہ اتنے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کے اتنے درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو جو لوگ ابھی تک حج کی سعادت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، صحت بھی ہے، بس کیا کہ کاروباری مصروفیت ہیں، یا یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی حج کر لیا تو پھر حج کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، یا کہتے ہیں کہ پہلے بچوں کی شادیاں کر لیں بعد میں حج کریں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابھی بزنس تھوڑا ہے، بزنس تھوڑا بڑھ جائے تو پھر حج کریں گے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی آپ کو خیالات آ رہے ہیں یہ سارے تقریباً شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ ان وسوسوں پر کان نہ دھریں۔ جو بھی بالغ مسلمان ہے، صاحب استطاعت ہے، قادر ہے، یعنی کہ اس کو سفر کی قدرت ہے، سفر وہ کر سکتا ہے، ابھی شرائط انشاءاللہ بیان ہوں گی، تو وہ چاہے وہ 15 سال کا ہے، چاہے وہ ابھی 14 سال کا ہے، مگر ہے بالغ، استطاعت بھی ہے، تو اس پر جس طرح نماز فرض ہو گئی ہے، اب نماز پڑھنی ہے، گناہگار کو بھی پڑھنی ہے، نیک پرہیزگار کو بھی پڑھنی ہے، نماز ہر ایک پر فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے، یہ فریضہ ہے، آپ کو ادا کرنا ہے، آپ کی چوائس نہیں ہے۔ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سال فرض ہو گیا اب 10 سال آپ انتظار کرتے رہیں کہ جی بعد میں کر لیں گے۔ نہیں، جس سال فرض ہوا اسی سال ادائیگی بھی فرض ہے، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اسی سال ادائیگی بھی فرض ہے۔ ایک زندگی میں ایک بار کا مطلب بعض لوگوں نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ جی ہم کر لیں گے، ارادہ ہے جی، نیت تو کر لی ہے، مگر یہ ارادہ، یہ نیت کافی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق سے نوازا ہے تو کوشش کرنا بھی آپ پر فرض ہے، ٹائم نکالنا بھی آپ پر فرض ہے۔ اور میں نے یہ غالباً پچھلے سال بھی اس پہ کچھ عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 4 ہفتوں کے لیے ہی جائیں، بلکہ اگر آپ ایسی ترکیب بناتے ہیں کہ 1 ہفتے کے لیے چلے جائیں، 1 ہفتے، جسٹ فار 1 ویک، تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ سنت کے مطابق حج کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، 1 ہفتے کے لیے جا کر بھی آپ حج مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ حج کا جو مطلب ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں، حج گروپ ہوتے ہیں جن کے لوگ حج پر لے کر جاتے ہیں، آپ ان کے پاس حاضر تو ہوں، آپ ان سے معلومات تو لیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس 4 ہفتے نہیں ہیں، مجھے 4 ہفتے کی چھٹی نہیں ملے گی، تو آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ حج 4 ہفتوں میں مکمل ہوتا ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ یہ ہماری ایک ترکیب ہوتی ہے جانے کی، اور وہاں پر مطلب ساری زیارات کرنے کی، اور اتنے دن مکہ مکرمہ میں، اتنے دن مدینہ منورہ میں، مگر جو ضروری کام ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، یہ سارے معمولات تو 1 ویک میں، 1 ہفتے میں بھی مکمل ہو سکتے ہیں۔ گو کہ 4 ہفتوں کے لیے جانا افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، زیادہ فضیلت ہے،
مگر بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 ہفتے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کیا وہ ابھی ڈیلے کرتا رہے؟ نہیں، اس کو اجازت ڈیلے کرنے کی ہرگز نہیں ہے۔ وہ 4 ہفتے نہیں جا سکتا، 1 ہفتے کے لیے چلا جائے، 1 ہفتے میں بھی اس کا حج مکمل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک میرے دوست تھے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کافی نوازا ہے، تو ان سے میں ایسے بات کر رہا حج کے حوالے سے، تو 30+ تھے وہ، 30 سال سے زائد عمر تھی، تو میں نے ان کو عرض کیا کہ حضرت آپ حج کر لیں، تو انہوں نے یہی ایکسکیوز بنایا کہ میں ایک فیکٹری میں مینیجر ہوں اور اتنی میری رسپانسبلٹی ہے، اتنی ذمہ داری ہے، اور اگر میں 4 ویک کے لیے جاتا ہوں تو میرا وہ جاب کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور یہ جاب جو ہے یہی میرا ایک ذریعہ آمدن ہے۔ تو میں نے ان کی توجہ دلائی اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ حضرت 4 ہفتے جانا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ 2 ویک کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر وہ بندہ اتنا خوش ہوا اور بڑی دعاؤں سے نوازنے لگا، اور اس نے الحمدللہ کوشش بھی کی اور حج کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 2 ہفتے کے لیے گیا وہ۔ تو عرض آپ سے بھی یہی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حج جو فرض کیا ہے، یہ فریضہ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ 4 ہفتوں کے لیے ہی جائیں تب ہی ادا ہوگا، بلکہ 2 ہفتوں میں بھی بالکل آرام سکون سے ہو سکتا ہے، اور اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو 1 ویک کے لیے بھی جائیں تو پھر بھی ممکن ہے آپ سارے حج کے جو ارکان ہیں بالکل آسانی کے ساتھ پورے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت ہے، اس میں بھی حج کے مختلف جو مناسک ہیں، مختلف جو کام کیے جاتے ہیں، ان کے فضائل علیحدہ علیحدہ بیان ہیں، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ اس دوران لائیو کال کے لیے نمبر بھی شو ہو رہے ہیں اور آپ کی کالز کا انتظار بھی ہے۔ جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ ضرور کیجئے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ طبرانی کبیر میں اور بزار بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، اور بزار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہتے ہیں، میں مسجد مینا میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک انصاری اور ایک ثقفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کچھ پوچھنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے حاضر ہوئے ہو، اور اگر چاہو تو میں کچھ نہ کہوں، تم ہی سوال کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا، تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام کے کثرت سے جانے کو دریافت کرے، اور یہ کہ تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کو، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کو، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور عرفہ کی شام کے وقوف کو، اور تیرے لیے اس میں کیا ثواب ہے، اور جمار کی رمی کو، اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور قربانی کرنے کو، اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور اس کے ساتھ طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کو۔ اس شخص نے عرض کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا، اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کو حضور سے دریافت کروں۔ یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گا ناظرین، سبحان اللہ، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ
جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب سے نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی، اس عاشق رسول کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کرنے سے پہلے ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے دل میں سوال کیا ہے، اور اگر چاہو تو تم خود ہی بیان کرو۔ تو پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو سوالات ذہن میں تھے ان سوالات کو بیان کیا، تو وہ صحابی قسم کھانے لگے اور یہ کہنے لگے قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا، اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ ان باتوں کو حضور سے دریافت کروں۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب سے نوازا ہے، غیب کے علم سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں، اور اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان تھا، عقیدہ تھا، اور اس روایت کو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، انہی سے روایت ہوتے ہوتے ہم تک کتابوں کے ذریعے پہنچی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت کا یہی عقیدہ رہا ہے، اور یہی الحمدللہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے علم غیب بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کانا وما یکون، یعنی کہ جو اب تک ہو چکا اور جو ہوگا سب کا اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کے علم کے تو بندہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ ساری مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ اس حدیث پاک میں جن باتوں کے بارے میں سوال اس نے کرنا تھا، اس کے جواب میں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا جب تو بیت الحرام کے قصد سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے، ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے حسنہ یعنی نیکی لکھی جائے گی، اور تیری خطا مٹائی جائے گی۔ اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ایسی ہیں جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو اس کی آزاد کرنے کا ثواب، اور صفا مروہ کے درمیان سعی 70 غلام آزاد کرنے کے مثل ہے۔ اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے، اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے، اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جمروں پر رمی کرنے میں ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ مٹا دیا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہے، اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے حسنہ لکھا جائے گا اور ایک گناہ مٹایا جائے گا۔
اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا حال یہ ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں. ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا زمانہ آئندہ میں عمل کر، اور زمانہ گزشتہ میں جو کچھ تھا معاف کر دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حدیث پاک میں کس قدر طویل مطلب کس قدر ڈیٹیل میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو مناسک ہیں، ہر عمل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، اور کس قدر زیادہ ثواب اور نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مغفرت اور بخشش کا پروانہ بھی جاری ہو جاتا ہے. اور بہت فضائل ہیں حج کے، بے شمار فضائل ہیں کہ بندہ حج کے بارے میں، اس کے مختلف اعمال کے بارے میں غور کرتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو اس کے ثواب، اس کے فضائل نہ ختم ہونے والے ہیں. مطلب کہ ان کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اس قدر زیادہ فضائل حج کرنے کے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ حج کی شرائط فرائض کے بارے میں بات چیت ہوگی. ابو یعلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد میں گیا اور مر گیا، اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کرم اور عفو اور عطا کے قربان جائیں کہ ایک بندے نے ابھی حج کیا نہیں ہے، ایک بندے نے ابھی عمرہ کیا نہیں ہے، ایک بندے نے ابھی جہاد کیا نہیں ہے، اس راہ میں نکلا ہے، اللہ کی راہ میں نکلا ہے، حج کی نیت، حج کے ارادے کے ساتھ، اور ابھی حج نہیں کیا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق اس کی موت کا جو وقت مقرر ہے، اس کی موت اس پر آ گئی، اس کی روح بدن سے نکل گئی، حج نہیں کیا، حج کا ارادہ تھا، نیت تھی، خلوص تھا، تو اللہ کی رحمت سے اس کو کیا فضیلت ملتی ہے کہ قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں نیت کا اخلاص بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسباب بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی کوشش کریں، اور جن پر حج فرض ہے وہ اس فریضہ سے اس کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں. حج کسے کہتے ہیں، حج کیا ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے. 9 ہجری میں فرض ہوا، اور اس کی فرضیت قطعی ہے. جو اس کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہے، مگر عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے. تو معلوم ہوا
کہ حج میں دو کام جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایک کام ہے وقوف عرفہ، احرام کی حالت میں میدان عرفات میں قیام کرنا، وقوف کرنا، ٹھہرنا. اور اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر صبح صادق تک ہوتا ہے، اور ظہر سے لے کر جو مغرب تک وہاں پر ٹھہرا جاتا ہے، مغرب تک وقوف واجب ہوتا ہے. تو اس پورے ٹائم میں حالت احرام میں نیت کے ساتھ جو بندہ وہاں حاضر ہو گیا، چاہے اس کو ایک لمحہ وہاں پر میسر ہو گیا، تو وہ اللہ کی رحمت سے حاجی بن جاتا ہے. پھر اس پر خانہ کعبہ کا طواف ہے، تو وہ طواف بھی جب مکمل کر لیتا ہے تو اس کے جو 2 مین ارکان ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. باقی حج کے فرائض واجبات ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے. تو یہ جو 2 کام ہیں یہ حج میں نہایت اہم ہیں. مزید اس کے بارے میں یہ ایک مسئلہ بھی آپ سماعت فرما لیں، جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک بندہ مال موجود تھا اور حج نہ کیا، پھر وہ مال تلف ہو گیا، تو فرض احمد خان صاحب ہیں براڈ فورڈ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علامہ صاحب، اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب کعبہ نے رمضان کے بعد حج کے مہینے بھی عطا فرمائے. اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو حج بیت اللہ شریف اور حضور کی زیارت سے مالا مال ہو کر عرفات اور منا میں اللہ کے رسول کی اور نبیوں کی زیارت کریں گے. ان لوگوں کا اونچا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. 2-3 باتیں آپ سے پوچھنی ہیں. جی جی. پہلی بات یہ پوچھنی ہے، مثلا طواف حج اپنے طواف بیت اللہ کرتے ہوئے جس وقت ہجوم ہوتا ہے، بعض دفعہ ہجوم والے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کو اتنا تکا دیتے ہیں، جو ساتھی ہیں ان سے جا کر جسم لگ جاتا ہے، ہاتھ لگ گیا یا باڈی کا کوئی حصہ لگ گیا. جو آجی جس کے ساتھ لگا ان کو اتنا غصہ آتا ہے. میرے ساتھ ایسا واقعہ آیا ہے کہ جان بوجھ کا جو آدمی کرے تو وہ تو اللہ کی پاک بارگاہ میں اس کا علم پاک اللہ کے علم پاک میں موجود ہے. یہ حج کرنے کے لیے گیا یا دھکے دینے کے لیے گیا، یہ تو اس کا اللہ کریم بہتر علم جانتا ہے انسانوں سے. جی جی. میں نے دیکھا کہ وہ جس بزرگ کو میری طرف سے تکلیف پہنچی جان بوجھ کر نہیں بائی ایکسیڈنٹلی، جی جی. اس شخص نے جہاں بھی مجھے بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران پاتے اتنی گالیاں نکالتے، اتنا دل دکھاتے کہ دل میں بڑی تکلیف ہوتی. لیکن بیت اللہ شریف اور حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے زبان بند کرنی پڑتی تھی، زبان کھولنے کا. میں نے کئی بار ان سے معافی مانگی، بھائی جان بوجھ کر نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود جس وقت جہاں بھی 7 چکروں میں جتنی دفعہ ملے وہ گالیاں نکالتے رہے، وہ تکلیف دینے والی باتیں کرتے رہے. تو ہمارے جو بزرگ حاجی ہیں جن کے ساتھ فیملیاں ہوں یا غیر فیملی ہوں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آیا جو آدمی حج کے دوران بھائی ایکسیڈنٹ جان بوجھ کے کرتا پھر تو اس کا مسئلہ ہی ہو رہا ہے، وہ حاجی نہیں اس کا تو جان بوجھ کے کرے. اگر بھائی ایکسیڈنٹل ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا قوانین متعین کیے ہیں؟ جی جزاک اللہ. اور کچھ سوال؟ جزاک اللہ. آپ نے بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور جن ناظرین نے حج کیا ہوا ہے ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہے، وہ آپ کی تائید بھی کریں گے کہ واقعی طواف خانہ کعبہ بہت بڑی سعادت ہے، مگر بعض لوگ اس میں بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور دوسروں کے آرام، دوسروں کے
مطلب کا خیال نہیں کرتے اور خام خواہ مطلب دھکے دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو پش کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خود بھی آسانی کے ساتھ طواف کریں، دوسروں کو بھی کرنے دیں۔ اور اس کا ایک حل یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بہت ہجوم ہوتا ہے اور وہاں پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور عموماً وہاں پر ہی زیادہ دھکے لگتے ہیں۔ تو تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کر طواف کریں گے تو چلنا پھرنا بھی آسانی ہے، رمل میں بھی آسانی رہتی ہے، اور بالخصوص جو اسلامی بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مطلب تاکیدی یہ بات ہے کہ وہ تھوڑا دور رہ کر طواف کریں تاکہ مردوں سے ان کا اختلاط نہ ہو۔ ہمارے محترم احمد خان صاحب نے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی تھی، تو بات یہی ہے کہ جب طواف خانہ کعبہ کیا جائے تو اس میں اپنا بھی خیال رکھا جائے، ساتھ ہی ساتھ دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال رکھا جائے کہ آپ کے وہاں پر چلنے سے کسی کو دھکا نہ لگے اور آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اگر کسی کو کسی نے دھکا دے دیا اور آپ کے ساتھ اس کا جسم لگ گیا یا آپ کو پش ہو گئے، دھکا لگ گیا، تو آپ اس کے ساتھ ناراض بھی نہ ہوں، کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جیسے میں نے شروع میں احادیث بیان کی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش کلام سے بھی منع فرمایا، فسق سے بھی منع فرمایا، تو نہ ہم کسی کو دھکے دیں، اور اگر دھکا لگ ہی جائے تو وہاں پر کسی کو گالی ہرگز نہیں دینی چاہیے، یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ اور وہاں پر حرم میں اور اس بابرکت مقام پر کسی کو گالیاں دینا تو یہ تو بہت اشد حرام، بہت مطلب سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی باتوں سے بچائے۔ اور جس حاجی کا ذکر احمد خان صاحب فرما رہے تھے، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ایسے لوگ جو ایسے مزاج کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حسن توفیق سے نوازے اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ اب حج کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی گزارش ہے ان سے کہ اپنے الفاظ پر، اپنے انداز پر غور فرمائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو گناہوں کا سلسلہ یہاں پر جاری رکھے ہوئے ہیں وہی گناہ وہاں حرم کعبہ میں جا کر بھی وہی گناہوں کا سلسلہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور بالخصوص ایسے مقامات کا خاص ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ میں عرض کر رہا تھا کہ مال موجود تھا اور حج نہ کیا، پھر وہ مال تلف ہو گیا، تو قرض لے کر جائے، اگرچہ جانتا ہو کہ یہ قرض ادا نہ ہوگا، مگر نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قدرت دے گا تو ادا کر دوں گا۔ پھر اگر ادا نہ ہو سکا اور نیت ادا کی تھی تو امید ہے کہ مولا عز و جل اس پر مواخذہ نہ فرمائے۔ ناظرین غور کریں کس قدر اہم بات ہے کہ حج فرض ہو گیا تھا، اب چاہے اس کے پاس مال نہیں ہے اور اسباب بھی نہیں ہیں، مگر چونکہ ایک بار فرض ہو گیا تھا تو اس پر ضروری ہے کہ کسی سے قرض لے کر حج کرے۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے میں مسئلہ عرض کر دوں جو مقروض ہیں مگر ان کے پاس ایسے اسباب بھی ہیں کہ وہ قرض لے کر حج کر سکتے ہیں، گو کہ ان پر قرض کی وجہ سے ابھی حج فرض نہیں ہے، مگر جن سے قرض لیا ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ حج کر لیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، تو پھر ایسے مقروض بھی حج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حج کرنا قرض لے کر یہ بھی بالکل جائز ہے، اس سے بھی حج جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک بڑی پیاری بات علماء کرام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، جسے علماء کرام نے اپنی کتب میں تحریر فرمایا، میں خلاصتاً بغیر کسی کتاب کا ریفرنس دیے عرض کروں گا۔
علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ جس کا مال حرام ہو وہ حرام مال سے حج کرے گا تو حج ادا نہیں ہوگا، مال حرام سے نہیں ہوگا۔ اور مال حرام کی اور بھی بڑی نحوستیں ہیں۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر بندے کی پوری آمدن 100% حلال ہو، یہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ بڑی کوشش بڑی محنت سے رزق حلال کما رہا ہے، مگر کہیں نہ کہیں حرام کی بھی آمیزش ہو جاتی ہے جو اس کے مال کو حرام اور حلال کو مکس کر دیتا ہے، تو اس سے مال جو اس کا وہ خبیث آمدن کہلاتی ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے ایک مشورہ علماء کرام نے یہ بھی دیا کہ وہ یہ کریں کہ وہ حج قرض لے کر کریں، کسی سے قرض لے کر حج پہ جائیں، اور قرض کسی سے لیں گے تو وہ مال اس کے حق میں ٹوٹل حلال ہوگا، 100% حلال ہوگا۔ اس سے وہ حج ادا کر لیں اور بعد میں اپنی جو حلال آمدن ہے اس کے ذریعے سے قرض ادا کر دیں۔ تو یہ ایک حیلہ، ایک طریقہ یہ کتب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ قرض لے کر بھی حج کیا جا سکتا ہے، حج ادا ہوگا۔ اور جس پر ایک بار فرض ہو گیا تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو اس پر تو واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ قرض لے کر حج کو جائے، بہت اس پر ضروری ہے۔ حج واجب ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ سب نہ پائی جائیں حج فرض نہ ہوگا۔ فرض اور واجب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلی شرط ہے اسلام، دوسری شرط ہے دارالحرب میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ اسلام کے فرائض میں سے حج ہے، علم بھی اس میں ضروری۔ اور تیسرا ہے بلوغ، کہ بالغ ہوگا تو حج فرض ہوگا، اور نابالغ نے اگر حج کر لیا تو اس کا جو فرض حج ہے، اگر اس زندگی میں اس پر حج فرض ہوتا ہے تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بالغ ہونے کے بعد اگر استطاعت ہو تو دوبارہ اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ اسی طرح عاقل ہونا، یعنی کہ جو مجنون ہے، جو پاگل ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، عاقل ہونا بھی اس میں شرط ہے۔ آزاد ہونا بھی شرط ہے، کہ پہلے دور میں سلیوری سسٹم تھا، غلامی کا زمانہ تھا، انسان کو خریدتا بھی تھا، غلام کے طور پر رکھتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا۔ اب پوری ورلڈ میں الحمدللہ غلامی کا سسٹم ختم ہو گیا ہے، اب سب آزاد ہی ہیں، تو آزاد ہونا بھی شرط ہے۔ اور چھٹی جو شرط ہے وہ ہے تندرست ہو۔ تندرستی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ حج کو جا سکے، اتنا تندرست ہو کہ حج کو جا سکے، اعضاء سلامت ہوں، انکھیارا ہو، اپاہج اور فالج والے، اور جس کے پاؤں کٹے اور بوڑھے پار کے سواری پر خود نہ بیٹھ سکتا ہو، حج فرض نہیں۔ یعنی کہ جو بلائنڈ ہوتے ہیں ان پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو اتنا بوڑھا ہو جائے۔ ایک کالر ہیں اسٹوک آن ٹرنٹ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے عید کے بعد جی ٹی وی کی آواز تھوڑی کم کر لیں۔ جی ماشاءاللہ، جو آپ کا ٹاپک جا رہا ہے نا حج کے بارے میں، جی عید الفطر کے بعد سب مسلمانوں نے تقریباً حج کی تیاری کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج مبارک کرے۔ آمین۔ لیکن میرا یہ کوشچن ہے، کچھ لوگ ہیں ان کے پاس بہت پیسہ بھی ہوتا ہے، آگے پیچھے چھٹیوں میں جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، لیکن جب حج کے بارے کا آ جائے تو کہتے ہیں او اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا ہے، جب بلاوا آئے گا ہم جائیں گے۔ اس کے بارے میں بتائیں، کیا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پر حج فرض ہے؟ اور دوسرا کوشچن جو ہے، جب ہم عمرہ کرتے ہیں جی تو کہتے ہیں اس کو حج اصغر کہتے ہیں،
جی جی کیا یہ فرق ہے حج اصغر اور حج اکبر میں کیا فرق ہے؟ اور جمعے والے دن کے حج کو بھی حج اکبر کہتے ہوئے، اس میں بھی تھوڑی سی رہنمائی کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، جی بیماروں کے لیے دعا انشاءاللہ، کیجیے، جو یہ انشاءاللہ، دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، جی ضرور۔ میرے والدین سمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم جزاک السلام، اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، اور بالخصوص آپ کے والدین جو وفات جن کی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے والدین میں سے اگر ایک یا دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوالات کیے ہیں اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس مال بھی ہے، اسباب بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور دوسرے ممالک کی سیر کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، بلکہ ود فیملی ہالیڈیز پر چلے جاتے ہیں، مگر جب بات حج کی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی بلاوا نہیں آیا۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دے دی ہے تو بلاوا تو آ چکا ہے، بلاوا تو آ چکا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ حج کریں، صرف بلایا نہیں جا رہا، انوائٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ ہے، ایک فرض ہے، ایک آرڈر ہے، آرڈر فرام اللہ العالمین، ایک حکم آپ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے کہ آپ جائیں اور حج کریں۔ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بلاوا نہیں آیا، انویٹیشن نہیں آئی، تو کیا کوئی انویٹیشن کارڈ آپ کے گھر میں پوسٹ ہوگا کہ آپ کو حج کی دعوت دی جاتی ہے، حضرت کرم فرمائیں، حج پر تشریف لائیں؟ ایسا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بلاوا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دے دی ہے، تو آپ اب حج کریں، آپ پر فرض ہو چکا ہے، اب کوئی ایکسکیوز نہ بنائیں۔ اب یہ شیطانی جو خیالات ہیں، جو وسوسے ہیں، جو شیطان آپ کو ایک فریضے سے روک رہا ہے، یہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی وضاحتیں کی کہ حج فرض ہے، اور جس سال فرض ہوا اسی سال ادائیگی بھی فرض ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اسی سال حج کرنا فرض ہے، یہ نہیں کہ آپ سوچ کے بیٹھے رہیں جی زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے تو کر لیں گے، تو ایسی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمیں جب حج فرض ہو گیا ہے تو اس فرض کو فوراً سے پیشتر ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا بات جو بہن نے سوال کیا کہ بعض لوگ عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اور بعض جمعہ کے دن اگر حج تو حج اکبر کہتے ہیں، تو دیکھیں یہ فضیلت کے اعتبار سے عوام میں باتیں مشہور ہیں، اور اس طرح وہ عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہہ دیتے ہیں، اور جمعہ کو حج ہو تو اس کے ظاہرہ بہت زیادہ فضائل ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بارے میں روایات آئی ہیں، مگر یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ عوام میں یہ بات اس طرح مشہور ہے، اور اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے، اسے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حج فرض ہونے کی جو شرائط ہیں ان پر گفتگو ہو رہی تھی، اور ایک شرط پر کلام تھا کہ تندرست ہونا، اور تندرست ایسا ہونا کہ وہ خود چل کر سواری پر بیٹھ کر جا سکتا ہو۔ اگر ایسا بوڑھا ہو گیا ہے اب کہ سواری پر بھی خود نہیں بیٹھ سکتا تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر پہلے تندرست تھا، دیگر شرائط بھی پائے جاتے تھے اور حج نہ کیا، پھر اپاہج ہو گیا کہ حج نہیں کر سکتا، تو اس پر وہ حج فرض باقی ہے، خود نہ کر سکے تو حج بدل کرائے۔ اس سے بھی ناظرین غور کرے کہ جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ابھی حج کی ہمیں طاقت نہیں ہے، تو ان پر ضروری ہے کہ وہ حج بدل کرائیں۔ فدا حسین صاحب ناروے سے السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے جی، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی، اللہ پاک احسان ہے، آقا کا کرم ہے. بس پوچھنا یہ حضور کہ اگر کوئی واقع زیارت کرنا بھول جائے یا بیماری کی وجہ سے رہ جائے تو اس پر کیا حکم صادر آتا ہے؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آرام کی صورت میں اگر کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو تو کیا وہ انڈر ویئر وغیرہ پہن سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. تیسرا یہ ہے کہ حضور جب ہم یہاں سے جاتے ہیں، یہ مشاہدے میں ہے کہ جب جاتے ہیں تو بڑے پیارے دوست ہوتے ہیں، لیکن واپس آتے ہیں تو دشمن بنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. اللہ اکبر، یہ ہمارے حسن اخلاق کی برکت ہوتی ہے. جی جی بالکل، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہاں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو جی یہ اچھی بات نہیں ہے. اصل میں وہ سفر کی وجہ سے نا مزاج میں تلخی بھی آ جاتی ہے. بس ایسا ہی ہے، لیکن اور سفر کرنا چاہیے نا جی. تھوڑا سا مطلب وہاں پر گرمی شریف بھی زیادہ ہوتی ہے، تو آج کل تو الحمدللہ تھوڑا مطلب موسم بڑا زبردست ہوتا ہے، گرمی اتنی نہیں ہوتی حج کے موقع پر. تو بات یہ کہ سفر میں نا بندے کا تھوڑا مزاج چڑچڑاپن آ جاتا ہے بعض لوگوں میں. اور سفر میں احتیاطوں میں یہ بھی بات اسی لیے بالخصوص احادیث میں آتا ہے کہ بندہ فحش کلامی سے بچے، فسق سے بچے، کہ اس میں زیادہ مطلب شیطان اٹیک کرتا ہے، کیونکہ بعض کا نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی، بعض کا ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ایکسکیوز نہیں ہے، مگر یہ مطلب فطری سی بات ہے کہ ایسے مزاج میں آ جاتی ہیں باتیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نہ ایسے کام کریں اور نہ ایسے کام کا سبب بنیں. ایک بندے کو مطلب غصہ آتا ہے تو ہم اس کو نہ ہی چھیڑے تو اچھا ہے. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اسی کو مطلب بار بار چھیڑ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو زیادہ غصہ آتا ہے، تو اس سے پھر وہ بات بگڑ بھی جاتی ہے بعض اوقات. بس یہی ہے جی کہ جتنا صبر ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے نا. جی 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 ٹھیک ہے حضور، اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو. آمین. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تندرست تھا جب حج فرض ہوا، اب اتنی صحت نہیں ہے کہ وہ حج کو جا سکے، تو اس پر حکم ہے، فرض ہے کہ حج بدل کرائے، اپنی طرف سے کسی کو حج پر اخراجات دے کر بھیجے. ساتویں جو اس کی شرط ہے، سفر خرچ کا مالک ہو اور سواری پر قادر ہو. احمد خان صاحب دوبارہ تشریف لائیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ بیت اللہ شریف کی پاک بارگاہ میں حاضری کے بعد غصہ بہت وہاں آتا، جس وقت سرزمین سعودی میں لینڈ ہوتا ہے جہاں، تو غصہ آنا زیادہ شروع ہو جاتا ہے. آیا اس کی وجہ رب کریم آزمائش لینا چاہتے ہیں حاجی کی، مرد اور عورت کی، یا بیت اللہ شریف کا جو جلال ہے اس کی جلالیت کی وجہ سے انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے؟ اصل میں بیت اللہ شریف کی طرف نسبت ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بیت اللہ شریف کو دیکھ کر تو خدا زیادہ یاد آنا چاہیے، سبحان اللہ، زیادہ خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان زیادہ ذہن میں آنی چاہیے، تصور میں آنی چاہیے. مگر یہ کیا کہ آزمائش ضرور ہے، اور یہ انہی لوگوں کو زیادہ تکلیف، زیادہ پریشانی، پرابلم ہوتی ہے جو گھر میں بھی ایسے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورت توجہ دلائی ہے کہ اسی لیے حضور پر نور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، آپ نے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جو حاضری دی، حضور نے جو اپنا چہرہ مبارک اور جسم مبارک جھکایا ہوا تھا جس وقت بیت اللہ شریف کی پاک بارگاہ میں حاضری دی، تو اس سے مسلمانوں کے لیے پھر آپ نے اشارہ فرمایا کہ مسلمانوں کو جس بیت اللہ شریف کی پاک بارگاہ میں جھکے تو ہر قسم کی قدورت، جبر و ظلم کی جو انسان کے اندر کیفیت ہوتی ہے اس کو ختم کر کے بیت اللہ شریف میں جایا جائے، تو یہ زیادہ حج کی قبولیت اور حج کے امکانات، دعاؤں کے
زیادہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح عرفات کے میدان میں بھی جس کو آدمی جاتا ہے وہاں بھی کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جہاں انسان اپنا غصہ اور تحمل برداشت میں بڑی کمی ہوتی ہے. آیا یہ برداشت اور تحمل اور بردباری اور استقامت حج کے دوران حاصل کرنے کے لیے قرآن حدیث سے کوئی آپ کیا کیا نکات ہمیں سمجھائیں گے کہ یہ سیفٹی آپ استعمال کریں تو اللہ کے رسول کی خصوصی عنایت ہر اس بچی یا بچے یا مرد یا عورت یا بوڑھے جوان کو سعادت مل سکتی ہے. ان وجوہات پر کے آپ توجہ فرمائیں. اور جو اگر کسی آدمی کو وضو کی یا پیٹ کی خرابی کی وجہ سے کوئی ایسا پرابلم ہو تو جس طرح پہلوان لنگوٹا کھینچتے ہیں آرام کا کچھ کپڑا لے کر اندر میں بجائے کو سلا ہوا کپڑا پہن لینا یا لنگوٹا باندھ لے اس کے اوپر احرام باندھ لے تاکہ کوئی بعض دفعہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے وہاں بڑی پریشانیاں دیکھنے میں آئی ہیں کہ ایسی پریشانیوں سے آدمی بچ جائے اور لنگوٹے کھینچے ہوئے سے بہت ساری بیماریوں سے پروٹیکشن مل سکتی ہے جو نہ سلا ہوا ہو. اوپر آرام کی چادر باندھ لی جائے تہمت باندھ لیا جائے تو اس کے لیے آپ کیا تجویز یہ بہتر ہے یا احتیاط ایسی ضروری کرنا اچھی ہے حاجی کسی مرد عورت کے لیے کیونکہ بوڑھے آدمی بوڑھی عورت یا کوئی ضعیف آدمی وہ ایسی عمر میں ہو تو ایسی پروٹیکشن کرنا یہ قرآن حدیث سے حضور کے جو قوانین حج کے ان میں کوئی اجازت ملتی ہے تو آپ ذرا توجہ فرمائیں گے تاکہ ہمیں اس سے سہولت ہو سکے. اللہ کے رسول کا نور ہمیں حاصل کرنے میں کافی مدد ملے. شکریہ. بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ. ایک بھائی نے ناروے سے سوال کیا طواف زیارت کیا ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے. تو دیکھیں طواف زیارت جو ہے یہ طواف حج کا دوسرا رکن ہے. حج کا دوسرا رکن ہے. اس کے ساتھ پھیرے کیے جائیں گے جن میں 4 پھیرے فرض ہیں کہ بغیر ان کے طواف ہوگا ہی نہیں اور نہ حج ہوگا اور پورے ساتھ کرنا واجب. تو اگر 4 پھیروں کے بعد جماع کیا تو حج ہو گیا مگر دم واجب ہوگا کہ واجب ترک ہوا. ایک بہن کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب عید کے بعد آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. عید مبارک آپ کو. جی آپ کو بھی مبارک ہو. جزاک اللہ خیرہ. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا پاک کا کرم ہے. جی اب الحمدللہ جو لوگ حج کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول فرمائے. جی آمین. ہماری بھی حاضری کی کوئی ثواب اللہ تعالیٰ بنا دے. آمین. تو یہ کچھ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ کیونکہ پچھلے سال سے سنا تھا کہ جو پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اتنی لمٹ ہے کہ وہ پابندی کچھ کھول دی گئی ہے کہ لمٹ زیادہ کر دی گئی ہے کہ جو مرمت حرم شریف کی ہو رہی تھی کہ وہ مکمل ہو گئی ہے تو انہوں نے کچھ لمٹ جو لوگوں کی تھی وہ زیادہ کر دی ہے. یہ صحیح بات ہے؟ اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. آپ کسی بھی حج و عمرے کے گروپ والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں مگر عمومی طور پر جتنے بھی لوگ جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کو مل ہی جاتی ہے ٹکٹ. ان کے ویزے لگ ہی جاتے ہیں تو کافی ان کے پاس پھر بھی مطلب کیپیسٹی ہوتی ہے جو یو کے والوں کے لیے بالخصوص کافی ایک اچھی تعداد ہے جو جا سکتی ہے مگر اتنے لوگ جاتے بھی نہیں ہیں. تو عمومی طور پر جس نے بھی حج کرنا ہوتا ہے اس کو ویزا مل ہی جاتا ہے. دوسرا میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ عمرے پر لے کے جاتے ہیں میں نے خاص کر دیکھا ہے کہ جو ہمارے ایشین لوگ یہاں سے جاتے ہیں گروپ لے کر جاتے ہیں ان پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو پہلی دفعہ جو حج پر گئے ہیں وہ پہلا عمرہ وہ خود کروائیں. تو کیوں دیکھا ہے کہ جو دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں وہ دیکھیں تو وہ پڑھتے جا رہے ہیں وہ پیچھے ان کا گروپ جو ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے یعنی کہ ان کو
सहूलत हो रही है कि हमने कैसे करना है, क्या करना है, कि कोई चीज मिस ना कर पाए। जी तो जी जो इतना रश होता है कि और गर्मी भी होती है, लोग खामखाई वो मिस कर लेते हैं रुकन को। जी जी तो उनको चाहिए कि वो ग्रुप लीडर जो है, जो लेके जाता है, उनको पहला उम्रा खुद करवाना चाहिए सारे ग्रुप को। जी जी, आपकी बात दुरुस्त है। जो भी हज या उम्रे के लिए लेके जाते हैं तो उनको चाहिए कि उनकी प्रॉपर रहनुमाई करें, उनको गाइड करें, उनको एक्सप्लेन करें, और अगर कोई फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर गया है तो उसको साथ उम्रा करवाएं, तो ये बहुत अच्छा है। जी। तो दूसरी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? जी आप बात करें, आपकी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, यही मेरा मैसेज था। तो दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा कुरान पाक जो है हमें हुक्म देता है कि वजू के बगैर इसे हाथ ना लगाएं जी और जी तलावत ना करें। जी जी मगर मैंने देखा है हॉस्पिटलों में, मैं अभी थोड़ी देर रहकर आई हूँ, हॉस्पिटलों में पहले भी जाते रहते हैं तो कुरान पाक वहाँ रखे भी हुए हैं, और हमारे लोग आते हैं, वो पता नहीं कहाँ से, मस्जिदों से, दूसरी मस्जिदों से आते हैं, वो उनके पास लीफलेट होती है, जो लीफलेट मेरे पास अभी भी पड़ी है, तो कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है इनके ऊपर। तो ये देते हैं शफा के लिए, ठीक है, मगर इनको बावजू और हर इंसान वहाँ हाथ लगाएगा वो जहाँ रखते हैं, तो ये मुनासिब है? कुरान तो हुक्म देता है बावजू हाथ भी ना लगाएं, तो वहाँ तो लोग जो होते हैं पता है वो बावजू तो नहीं होते, और गैर मजहबी सारा हॉस्पिटल ही होता है। इसके हवाले से मैं अर्ज कर देता हूँ, आप इसका मैं जवाब तफसीली देता हूँ इंशाल्लाह ठहर के। क्योंकि ये मेरे पास लीफलेट पड़ी हुई है, बिल्कुल कुरान की आयतें हैं, आयतुल कुर्सी है, ये वो है, सब कुछ लिखा हुआ है। जी बहुत ठीक है, शुक्रिया, दुआ में याद रखें। आप भी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर। हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो नॉर्वे से भाई ने सवाल किया था, अगर किसी को पेशाब के कतरों का उज़र हो तो क्या वो अंडरवेयर वगैरह पहन सकता है? तो देखिए, सिला हुआ कपड़ा हालत हराम में पहनना इसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि जो बग़ैर सिला कपड़ा है उसको लंगोट की तरह बांध सकते हैं अगर किसी को पेशाब के कतरों का प्रॉब्लम ज़्यादा है। और एक मसाला ये भी अर्ज़ कर दूँ, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सब ठीक है जी, अल्लाह पाक का करम। जी अल्लाह साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, वो मैंने पूछना था कि अगर किसी की डेथ हो जाए और उन्होंने अपना हज का फरीजा अदा ना किया हो, तो वो अफोर्ड भी कर सकती हो, लेकिन उनको अपने डिप्रेशन की वजह से वो ट्रैवल ना कर सकती हूँ, क्योंकि उनको डिप्रेशन था, वो ट्रैवल नहीं कर सकती थी और वो हज पे नहीं जा सकी। तो अब क्वेश्चन ये है कि आया कि अब हमें पीछे से हम सोच रहे हैं कि उनके लिए हम हज बदल जैसे होता है वो करवा दें किसी को, यानी कि अपनी फैमिली में से किसी को भेजें ताकि वो उनके लिए जाके करके। तो आया कि हमें उनके लिए हज ही करवाना चाहिए कि हमें ये चाहिए कि किसी गरीब को पैसे दे दें, या किसी गरीब को हज करवाएं कि अगर फैमिली का कोई मेंबर नहीं जा सकता उसको भेजें, या कि बजाय हज करवाने के किसी को वैसे पैसे दे दें गरीब को कि वो अपना कुछ कर ले? ठीक, इसके वाले से मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह खैरा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर किसी को पेशाब के कतरों का उज़र हो तो लंगोट यानी बगैर सिला कपड़ा लंगोट की तरह बांध सकता है। और यह भी मसला है कि अगर इहराम की चादर किसी वजह से नापाक हो जाती है या बहुत पसीना आया और उसमें थोड़ी स्मेल आ गई है, तो आप इहराम की चादर तो एनी टाइम चेंज कर सकते हैं, इससे इहराम में फ़र्क नहीं पड़ता। इहराम दरअसल है उस हालत का नाम, हालत जिस स्टेट में आप हैं, जिस पोजीशन में आप हैं, उसमें ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि आप सिला हुआ कपड़ा ना पहने। तो ज़ाहिर सी बात है फिर बग़ैर सिला कपड़ा ही पहनेंगे, दो चादरें जो इहराम की होती हैं। तो जैसे बिलफ़र्ज़ अगर किसी ने इस्तिंजा वगैरह के दौरान या गुस्ल के दौरान दोनों चादरें उतारी हैं तो फिर भी वो इहराम में है, यानी कि उस हालत में है। अब किसी की एक चादर अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत है तो वो एक चादर चेंज कर सकता है, एनी टाइम चेंज कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई हरज नहीं है। तो लंगोट बांधना भी इसकी भी इजाज़त है, मगर ये भी मुमकिन है कि अगर आप
احرام کی چادر پہنی ہوئی ہے اور اس میں اگر نجاست لگ جاتی ہے تو آپ اس کو چینج کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی عموماً لوگ اسی لیے پوچھتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو احرام ہم نے ایک بار پہن لیا ہے، اب جب تک حج پورا نہ ہو جائے ہم احرام اتار ہی نہیں سکتے، احرام تبدیل نہیں کر سکتے، تو اس لیے بھی لوگ تشویش کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو احرام کی چادریں آپ اینی ٹائم چینج کر سکتے ہیں، ایک بات یہ۔ دوسری بات، بالفرض کسی کو بہت سردی لگ رہی ہے تو وہ 2 چادروں کی بجائے 4 چادریں بھی اپنے اوپر اوڑھ سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سردی سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی کافی لوگوں کو فائدہ دے گا۔ مزید اس میں یہ عرض کروں گا، جس کا بھی حج کا ارادہ ہے وہ بالخصوص اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی حج کی کتاب، مثلا بہار شریعت اردو میں بڑی ضخیم کتاب ہے اور اس میں حج کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، بیان ہے، تو آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں گے، اس میں حج کے متعلقہ حکام پڑھیں گے۔ اسی طرح حج کے حوالے سے اردو میں انگلش میں کتابیں موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی سہولت رہے گی۔ جیسے بہن نے بھی سوال کیا تھا کہ حج گروپ والے حج پہ تو لے کے جاتے ہیں مگر جو بندہ فرسٹ ٹائم جا رہا ہوتا ہے اس کو عمرہ ساتھ نہیں کرواتے، تو ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے کہ اب کسی کے ساتھ 500 بندے ہیں اور ہوٹل میں سب گئے سیم ٹائم، اب کوئی سونا چاہتا ہے اور کوئی کھانا چاہتا ہے اور کوئی جلدی جلدی عمرہ کرنا چاہتا ہے۔ اب حج گروپ والے وہ لوگوں کو وہاں پر ان کے بیڈ رومز کا ارینجمنٹ کریں یا وہ ان کے کھانے کا انتظام کریں یا وہ ان کے ساتھ عمرے پہ جائیں، یہ ان کے لیے کافی آزمائش ہو جاتی ہے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جی میری بات کرا رہے ہیں مولانا صاحب سے؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ جی مولانا صاحب میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ میرے سسر صاحب ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، ان کی 89 عمر ہے، 89، تو اب وہ ان کا دل کر رہا ہے کہ میں عمرہ کرنے جاؤں، حج کرنے جاؤں، مگر وہ چل نہیں سکتے بالکل بھی، یعنی بہت صرف باتھ روم جا سکتے ہیں بس، اس سے زیادہ نہیں چل سکتے۔ جی جی، کیا ان کے بدلے میری وائف کر سکتی ہے عمرہ ان کا یا حج؟ مسئلہ یہ کہ ویل چیئر وغیرہ کے ذریعے تو وہ جا سکتے ہیں نا؟ نہیں، بیٹھے تو پھر ان کا وہ، کیونکہ دونوں گردے نکالے ہوئے ہیں ان کے۔ او اچھا 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 اچھا، جی کمزوری ہے کافی۔ تو آپ نے یہ فرمایا تھا نا باتھ روم جا سکتے ہیں؟ جی صرف باتھ روم وہ بالکل ساتھ ہی ہے، کم دروازے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو ہاں وہ ان کی طرف سے حج بدل آپ کروا سکتے ہیں، ان کی بیٹی بھی کر سکتی ہے، کسی کو بھی کروا سکتے ہیں۔ جی کسی کو بھی کروا سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں مولانا صاحب وائف میرے ساتھ کافی لڑتی ہے۔ جی میں سوچ رہا ہوں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ اکثر مجھے کسی ٹائم تو بہت اچھا رویہ ہوتا ہے، اخلاق، کسی ٹائم آگے سے جھٹکے دینے لگ جاتی ہے، میں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں۔ ابھی میں نے کہا میں نے کیا کہا ہے، کچھ بھی نہیں کہا، پھر بھی اس کے باوجود مجھے وہ جھڑک اور اصل میں لگ جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں نا، ان کو اگر آپ اپنی جو بھی میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، جی اس میں یہ جھگڑا تبھی ہوتا ہے جب ہم کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے۔ جی اگر ہم میں یہ جذبہ آ جائے کہ میں نے صرف آرڈر نہیں کرنا بلکہ میں نے لسن بھی کرنا ہے، جی میں نے دوسرے کی بات کو سننا بھی ہے اور دوسرے کی جو جائز مطالبے وہ پورے بھی کرنے ہیں، تو پھر عموماً جھگڑا نہیں ہوتا۔ اگر یہ دیکھیں بعض ہماری جو سوسائٹی ہے نا اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر بیوی کی بات مان لی تو یہ مرد ہی نہیں ہے۔ جی یہ کتنی غلط سوچ ہے۔ اب بیوی کہہ رہی ہے سبزی لا دو تو یہ سبزی مرد نہیں لائے گا تو کون لائے گا؟ جی بالکل صحیح۔ اس طرح بچوں کی لک آفٹر ہے، تو بچے ظاہر ہے وہ رات بھی بچوں کے ساتھ ہے، دن بھی بچوں کے ساتھ ہے، تو وہ اکتا بھی تو جاتی ہے نا۔ جی اور بچوں کو بھی بعض اوقات تھوڑی ڈیفرنٹ کمپنی چاہیے ہوتی ہے، تو اگر والد صاحب تھوڑی دیر بچوں کو پارک لے جائیں، تھوڑی دیر اپنے گاڑی میں ساتھ لے جائیں، باہر مطلب کھانے پینے کے لیے تھوڑی دیر لے جائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی بھی تھوڑی ذہنی ہیڈیک کم ہو جاتی ہے
اور اس میں کافی گھر میں مطلب پھر اچھی فضا قائم ہوتی ہے. تو دوسری بات یہ مولانا صاحب یہ بات کرنی تھی، اس کو میں کہتا ہوں اپنا علاج کے بعد وہ خراٹے اتنے لیتی ہے مولانا صاحب، پورا گھر میں یقین کریں دوسرے کمرے میں بھی نہیں سو سکتا. اللہ اکبر. ایک دن تو مجھے غصہ چڑھا، میں نے گنگلو اس کے منہ میں ڈالا زور سے، تو پھر میری لڑائی ہو گئی. تو آپ ایسا نہ کیا کریں، دیکھیں خراٹے تو کسی کو بہت بھی زور سے لیتی ہے مولانا صاحب. میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی اپنا علاج کرائیں، یہاں ہر چیز ہے، علاج ہے، ہر چیز ہے. تو چلے اس پہ عرض کرتا ہوں بعد میں انشاءاللہ. آپ ابھی اس پہ کیا بھی مزید گفتگو کرنی ہے. تو دیکھیں خراٹے ابھی اسی پہ میں بات کر لیتا ہوں. کسی کو بہت لاؤڈ آتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو اگر علاج ممکن ہے تو کرانا چاہیے، مگر اگر کسی کا فطری طور پر ایسا پرابلم ہے اور اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جان بوجھ کے تو خراٹے نہیں لے رہی، تو اس میں دوسرے بندے کو پھر تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. جیسے شوہر ہے تو اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور کوئی ایسی ترکیب بنا لے کہ اس کا بھی مطلب سونے کا ڈسٹربنس نہ ہو اور اس کے ساتھ بھی ڈسٹربنس نہ ہو، اور ہر وقت کسی کے عیب پر اس کو تنقید کا نشانہ بنائے رکھنا، ہر وقت اس کو جاڑتے رہنا، ہر وقت اس کی اصلاح کے لیے بس لیکچر دیتے رہنا، اس سے بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے. ایک بندے کی کمزوری ہے، آپ کو پتہ ہے، اب اس کو اسی کمزوری کے ساتھ برداشت کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں اور اس کو آپ اگنور کر دیں، تو کمپرومائز اسی کا نام ہے، سمجھوتا اسی کا نام ہے کہ اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس کو ساتھ لے کر چلا جائے. اگر اس میں ایک خامی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی 10 خامیاں برداشت کر رہی ہو، یہ عین ممکن ہے. یہ تو آپ اس سے لسٹ پوچھی جائے نا کہ اس کو شوہر سے کیا کیا اعتراضات ہیں، تو اس کی لسٹ ہو سکتا ہے آپ سے بھی طویل ہو جائے. یہ آپ کو صرف میں عرض کر رہا، تمام ہی ناظرین کو عرض کر رہا ہوں. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ایک روایتی میں آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ بھی کس قدر حسن سلوک کی تعلیم ہے. اور اسی طرح بیوی کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بارے میں ایک روایت کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. تو اس میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کسی کی خامی، کسی کی کمزوری کو نظر انداز کریں اور اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں. تو اسی طرح جو سوالات اور بھی موصول ہوئے ہیں ان پر بھی میں عرض کر دیتا ہوں. بہن نے یہ پوچھا ہے کہ ایک لیفلیٹ ہاسپٹل میں دیا گیا ہے جس پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہیں، آیت الکرسی بھی لکھی ہے، کیا اس لیفلیٹ کو پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک اس کو تو بغیر وضو نہیں چھو سکتے، مگر جو دوسری ایک کالر ہے مانچسٹر سے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے کہ نیو بورن بیبی کے بارے میں. جی جی. نام رکھنے کا طریقہ، کچھ مسلمان ملکوں میں ایسا کرتے ہیں نا کہ بیبی کو اپنا نام دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں محمد. جی جی. اور اس کے بعد دوسرا جو نام ہے وہ والد کا جو نام ہوتا ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں. جی جی. اور وہ رکھتے ہیں، اور پھر تیسرا کرتے ہیں کہ اس کے وہ فیملی کا نام جو رکھتے ہیں. جی جی. میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ملک کا اپنا کلچر کا طریقہ ہے یا کہ کچھ شریعت میں اس کے بارے میں کچھ ایڈوائس ہے؟ جی اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. مہربانی. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا جناب، جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ. ٹھیک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو کتابیں ہیں، دیگر اسلامی کتابیں ہیں، یا کوئی لیفلیٹ ہے، جو کوئی پرچہ ہے، کوئی پیپر ہے، اس پر اگر قرآن آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کے فضائل ہیں، ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو
छू सकते हैं, उस किताब को भी पकड़ सकते हैं, उस लीफलेट को भी पकड़ सकते हैं। सिर्फ जो कुरान पाक की आयत जिस जगह पर लिखी हुई है, जिस जगह पर उसका तर्जमा है, उस ख़ास मकाम पर आपकी उंगली ना लगे। अच्छा, कुरान पाक को बग़ैर वज़ू के भी ज़बानी पढ़ा जा सकता है, देख कर भी पढ़ा जा सकता है, बल्कि छूना जो है ना, छूना इसकी ममानत है। मगर किसी के मोबाइल में कुरान पाक उसने डाउनलोड किया हुआ है, सेव किया हुआ है, तो मोबाइल से एक और सिस्टर लंदन से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड ज़रा नॉन मुस्लिम हैं और मैं मुस्लिम हूँ, तो वो जो है मेरे साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन मैं हस्बैंड कौन है? हेलो, हस्बैंड आपके कौन है? वो मेरा रिलीज फॉलो नहीं करते, वो मुस्लिम बोर्न हैं लेकिन मेरा रिलीज फॉलो नहीं करते। मुसलमान नहीं है अभी? नहीं, मुस्लिम फैमिली में बोर्न हुए हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं। मतलब वो कहते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ? नहीं। तो फिर तो उसके साथ आपका निकाह ही नहीं है, तो आपका निकाह ही नहीं हुआ। वो असल में मसला ये है कि ये असलियत बाद में पता चली जब मैं मैरिड हो चुकी थी। अच्छा, पहले यही था कि मुस्लिम फैमिली है, हम जानते थे, मेरे रिलेटिव थे, तो लेकिन बाद में उसने कहा कि मेरा तो अस्तगफिरुल्लाह बिलीव ही नहीं है। ठीक है। तो अब भी वो जो है वो रिश्ता रखना नहीं चाहता, लेकिन मैं स्टिल कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे सारे हकूक का और फ़राइज़ का पता है, मैं उनको फॉलो करना चाहती हूँ। तो उस हवाले से आप क्या रोशनी डालेंगे? जी देखिए, अगर वाकई वो कहता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ और खुद डिक्लेयर कर रहा है और रहना भी नहीं चाहता, तो आप पर तो वैसे ही ज़रूरी है कि ऐसे मर्द के साथ ना रहें। आपके साथ उसका मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ बिल्कुल जायज़ नहीं है। मुसलमान जो औरत है वो सिर्फ मुसलमान मर्द से निकाह कर सकती है। अगर कोई अब इस्लाम के बाद मुर्तद हो गया है तो औरत पर फ़र्ज़ है कि फ़ौरन उससे अलग हो जाए। ओके, जी जी, उसके साथ रहना बिल्कुल जायज़ नहीं है क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। और आप अपने लंदन में किसी भी मस्जिद के जो इमाम साहब हो, आलिम दीन हो, उसके पास चले जाएं और उनको सारी स्टोरी एक्सप्लेन करें, तो वो आपको जो ना रिटन में बता देंगे इसका क्या क्या प्रोसीजर है। अच्छा, चलें, ठीक है। तो ये ज़रूरी है उनसे अलहदगी इख्तियार करना, क्योंकि निकाह जो है मुसलमान औरत का सिर्फ मुसलमान मर्द से हो सकता है। और जो नॉन मुस्लिम अपने आप को कह रहा है, चाहे वो मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता है, चाहे वो जैसा भी है, वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी, नो प्रॉब्लम, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर। तो मज़ीद जो बातें जो है ना, इसी जो सवालात मौसूल हुए उनके हवाले से अर्ज़ कर रहा था कि जो लीफलेट वगैरह होते हैं उनसे देखकर, या मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड किया उससे देखकर आप कुरान पाक को पढ़ सकते हैं। जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उसके टॉप और बॉटम पर जहाँ पर कुरानी आयत नहीं लिखी हुई, उसको आप ऐसी उंगली से स्लाइड करते हैं तो पेज भी टर्न हो जाता है और जो अरबी इबारत उस पर उंगली लगती भी नहीं है। तो इस तरह अदब के साथ आप पढ़ भी सकते हैं चाहे वज़ू ना हो। ये सवाल किया गया है कि मस्जिद की तरफ से हज बदल के हवाले से, तो जी हाँ, अगर किसी पर हज फ़र्ज़ था, हज नहीं कर सका, तो अब उसकी वारिसों को, औलाद को चाहिए कि उसकी तरफ से हज बदल करवा दें। ये बहुत बड़ी नेकी होगी आपकी और उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसका गुनाह भी मुआफ़ फरमा देगा। और जो हज बदल है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गरीब को ही भेजें, आप किसी भी समझदार मुसलमान को हज बदल के लिए भेज सकते हैं, हज बदल अदा हो जाएगा। मगर किसी गरीब को, किसी ऐसे शख्स को, किसी के पास असबाब ही नहीं है, उसको भेजेंगे मगर ऐसा हो कि वो मनासिक सही अदा कर सके। गरीब तो है मगर इतना जाहिल नहीं है, तो ऐसे शख्स को हज पर भेजें जो मनासिक दुरुस्त अदा कर सकता हो, तो इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। किसी ने पूछा है कि सुसर 89 के हैं, हज नहीं कर सकते, तो जी हाँ, उनकी तरफ से उनकी बेटी भी हज कर सकती है, मगर बेटी अगर हज पे जाएगी तो उसके साथ महरम का होना ज़रूरी है। बग़ैर महरम के औरत किसी भी उम्र में हो वो हज अकेली नहीं जा सकती। इसलिए नहीं जा सकती कि अगर यूके से जाएगी तो मुसाफत सफ़र है,
more than 57.5 مائل ہے، اور اگر عورت رہتی ہی مکہ میں ہے تو وہ تو سفر نہیں کر رہی، تو وہ تو حج بغیر محرم کے بھی کر سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر مسافت سفر نہیں ہوتی۔ مگر جو دوسرے علاقوں سے ملکوں سے جاتے ہیں، شرعی سفر کرتی ہیں جو عورتیں، تو ان کے لیے حکم یہ کہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ نیو بورن بیبی کے نام کے والے سے پوچھا ہے، تو دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے بیٹا ہو تو اس کا نام محمد رکھے۔ کیا نام رکھے؟ محمد۔ یہ نام آپ نے رکھنا ہے، کہنا ہے، سب کو بتانا ہے کہ میرے بیٹے کا نام ہے محمد۔ اب جو کونسل میں رجسٹریشن کرواتے ہیں وہ آپ پکارنے کے لیے کوئی بھی نام رکھ لیں۔ مثال کے طور پر وہاں پر آپ نے نام رکھا ہے پکارنے کے لیے احمد رضا، پکارنے کے لیے کیا نام رکھا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی محبت میں بیٹے کا نام آپ نے رکھا احمد رضا۔ اب اس میں کیا ہو جائے گا، پیپرز میں احمد رضا لکھا جا رہا ہے، پکارنے میں بھی احمد رضا آ رہا ہے، مگر اس کا آپ نے جو نام رکھا ہے وہ ہے محمد۔ تو یہ طریقہ درست ہے۔ اور دوسرا جو فیملی نیم رکھتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، اس میں بھی پرابلم نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اگر اچھا نام ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو نام ہے، مثلا میرا نام ہے محمد شاہد محمود، تو محمد میرے نام کے شروع میں، یہ الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسلمان ایسے کرتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کے نام کے پہلے محمد لکھتے ہیں۔ یہ محبت کی وجہ سے ہے، کوئی شرعی ضروری فرض واجب نہیں ہے۔ شاہد نام ہے اور والد صاحب کی نسبت سے پھر محمود آگے اس کا اضافہ ہے، تو محمود سر نیم ہو گیا اور اصل نام ہے شاہد۔ تو چاہیے یہ ہے کہ کسی کا بھی جو نام ہو بیٹے کا تو اس کا نام آپ جو اپنی طرف سے محمد رکھیں، مگر اس کو فیملی میں بلانے کے لیے رجسٹریشن میں احمد رضا رکھ لیں، عبید رضا رکھ لیں، کوئی بھی ایسا نام آپ رکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اور اگر آپ ایسے رکھتے ہیں جیسے شروع میں محمد لگاتے ہیں پھر اس کا نام اور پھر فیملی نیم رکھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے یہ جو سر نیم لگانا، تو یہ ایک ہمارا ایک کلچر ہے، ایک اب طریقہ بن گیا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے والد کا نام ہٹا کے پھر وہاں پر ہسبینڈ کا نام لکھواتی ہیں، اور بعض اس کو ضروری سمجھ رہی ہوتی ہیں، تو دیکھیں ایسا کرنا بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے جس پر تمام علماء کرام زیادہ توجہ بھی دلاتے ہیں کہ بیٹی کو اپنے باپ کا نام ہی استعمال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی بیٹی کل بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ہسبینڈ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ناراضگی ہو جاتی ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، تو اس پرابلم کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ پروسیس کرنا پڑے گا کہ وہ ہسبینڈ کا نام کٹوا کے دوبارہ والد کا نام لکھوانا، یا کسی اور سے شادی ہوئی پھر اس کا نام لکھوانا، تو یہ اس میں کافی تکلفات ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ہسبینڈ کا نام لکھوانا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے سر نیم کے طور پر آپ اپنے والد کا نام ہی رکھیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور مسز فلاں کی بجائے بنت فلاں، یعنی کہ فلاں کی بیٹی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹائم ابھی ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اسی ٹاپک کو نیکسٹ ویک بھی جاری رکھا جائے گا، کنٹینیو رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امت چینل کے مالکان، اس کی انتظامیہ، جتنے لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تمام کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں اور بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔